اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب حج کی فرضیت کے حوالے سے بیت اللہ کی طرف حج کی ترغیب دی تو ایک شخص نے عرض کی افی کل عامن، کیا حضور ہر سال آیا کریں؟ تو آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ تو پھر حضور نے ترغیب دی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا، کیا ہر سال آیا کریں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا، اور اگر ہر سال واجب ہوتا تو تم ہر سال ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے۔ تو حضور کی زبان سے اگر ہاں نکل جائے تو وہ دین بنتا ہے۔ لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو وہ واقعہ ہی واجب ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت تو واجب ہو جاتا۔ تو ان کے ہاں بولنے سے واجب ہوتا، تو ان کا قول شریعت ہے، ان کا عمل شریعت ہے، ان کا فیصلہ شریعت ہے، ان کی ہر ادا شریعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واقعہ ہی واجب ہو جاتا۔ تو زندگی میں حج ایک مرتبہ واجب ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں 5 سال کے بعد حج کرنے کی روایت موجود ہے، وہ استحباب پر محمول ہوگی۔ صاحب استطاعت اہل خیر کو چاہیے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد حج کر لیا کریں۔ یہ مستحب ہے، لیکن ایک مرتبہ حج کی ادائیگی سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ہر سال بھی کرنا چاہیں تو یہ سعادت بری بات ہے، چونکہ حج ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے ابسط یمینہ کا ابایے کا، حضور اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، تو اپنا واقعہ بعد میں خود بیان کرتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہو کے کہا کہ حضور اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے بڑھایا، فقبضت یدی، تو کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں، میں یوں ہی بیعت اسلام نہیں کروں گا، میں کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لگاؤ، کیا شرط لگاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میری بخشش فرما دی جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ہجرت ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وَأَنَّ الْحَجْ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ تو ما قبل کے سارے گناہوں کا حج کفارہ ہے۔ جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو اس کے ما قبل کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور واپس جب پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ حج ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دینے کا سبب اور ذریعہ ہے۔